یہ کچھ سوالات ہیں اور کچھ رفقا کی ایما پہ یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ جو 4 سوالات مجھے دیے گئے ہیں یہ پورے خطاب کا موضوع ہو سکتے ہیں اور طویل گفتگو کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بالاختصار سوال نمبر 1 ہے کہ حسد اور اس کی اقسام اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، یہ بات بالعموم صوفیاء نے اور صوفیاء میں سے بالخصوص امام غزالی نے بھی تحریر فرمائی ہے کہ منازل سلوک طے کرتے ہوئے جو عادات یا صفات آخر میں جا کے مفقود ہوتی ہیں ان میں سے ایک تکبر ہے اور ایک حسد ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کائنات بھی جب منصع شہود پہ آئی ہے تو حابیل اور قابیل کے درمیان میں جو وجہ نزاع بنی ہے صفت، وہ بھی حسد ہی تھی، اور آدم اور ابلیس کے درمیان جو وجہ نزاع بنی ہے صفت، وہ تکبر تھی۔ وہ تکبر کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ حسد کی وجہ سے۔ حسد غماز کس چیز کا ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ حسد دراصل کمپلیکس ہے۔ جب آپ کسی شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب آپ کسی شخص کا احاطہ نہیں کر سکتے، جب آپ کسی شخص کی برابری نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کے ساتھ حسد کرتے۔ حسد ہمیشہ کمپلیکس سے پیدا ہوتا ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے صوفیاء نے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے پیچھے دیکھو۔ اگر آپ اپنے سے آگے دیکھو گے تو پھر حسد سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہو، جتنا بھی موجود ہو، اس سے زیادہ آپ سے اگلے کے پاس موجود ہوگا۔ آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو اس کے پاس بڑی گاڑی ہوگی، آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اس کے پاس ظاہر ہے طیارہ ہوگا۔ اس لیے جب تک آپ اپنے سے پیچھے نہیں دیکھتے، آپ تب تک حسد سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کہنے کو یہ جو صفات ہیں، حسد ہے، کرودھ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، تکبر ہے، یہ ایسی صفات ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت آسانی سے انسان ان سے چھٹکارا پا لے گا۔ خاکسار نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے زعماء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء کا مشاہدہ کیا، جو لوگ چلتے پھرتی لائبریریاں تھی، لیکن حسد سے مبرہ نہیں تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں 1 یا 2 لوگ ایسے دیکھے ہیں جو تکبر اور حسد سے مبرہ تھے۔ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں سے ملے ہیں، مختلف ممالک کے اندر بھی جانا ہوا، کئی تہذیبوں کا مشاہدہ کیا، بے شمار کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا۔ یہ چیز بہت مشکل سے طے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ حسد، اور جب ہم کسی صوفی کی بات کرتے ہیں یا کسی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں تو تب محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی آسانی سے منازل طے ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ بہت دقت طلب مقامات ہیں اور مراتب ہیں کہ جن کے اوپر جب چلا جائے تو پھر ہی ان کی اندازہ ہوتا ہے شدت کا بھی، اور تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی مشکل سے حاصل ہونے والی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی وجود ہے تو فنا فی اللہ کا مقام کیا ہے اور کیسے ممکن ہوگا؟ اگرچہ یہ زیر بحث تو آ جائے گا،
سر دست میں یہ عرض کر دوں کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر مرتبے کا جدا مقام ہے۔ جب بیج کو زیر بحث لایا جائے گا تو وہاں کانٹا اور پھول دونوں ہی زیر بحث نہیں آئیں گے، لیکن جب ہم اس بیج کے بعد پودے کو زیر بحث لائیں گے تو وہاں کانٹا بھی زیر بحث آئے گا، وہاں پھول بھی آئے گا، پتا بھی آئے گا، شاخ بھی آئے گی۔ تو یہ جو فنا فی اللہ یا بقا باللہ یا سیر اللہ یا منازل سلوک یا منازل تصوف، یہ زیر بحث جو آتی ہیں یہ دراصل تعینات کے مراتب ہیں، اور تعین کے ہاں یہ سب کچھ زیر بحث آتا ہے۔ اب بالکل اس کو سمجھنے کے لیے کہ جب وجود ایک ہے تو پھر آپ ناخن کیوں کاٹتے ہیں؟ جب وجود ایک ہے تو آپ گندگی سے احتراز کیوں برتتے ہیں؟ ہے تو وہ بھی آپ کے وجود کا حصہ۔ تفصیل سے تو میں اس لیکچر کے اندر ہی عرض کروں گا۔ سر دست میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلہ کے ایک شیخ متقدمین میں حضرت شاہ عبد الرسول قلندر علیہ رحمہ، جن کے نام پہ خاکسار کا نام رکھا گیا، بڑے عارف کامل تھے، سیرانی و طبع تھے، زیادہ وقت ان کا سفر میں گزرتا تھا۔ تو آپ ایک دفعہ جلندھر تشریف لائے۔ یہ واقعہ بزم عارفہ کے اندر بھی فقیر نے لکھا ہے۔ تو جلندھر میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو معلوم ہوگا، کیونکہ آپ کا ایک شعرا تھا، آپ کی ایک شخصیت تھی، تو اس نے آپ کی دعوت کی۔ معلوم تھا اس کو کہ صوفی ہیں، عارف ہیں، وحدت الوجودی ہیں، ایک ہی وجود کے قائل ہیں۔ تو جو پادری تھا اسی کا ہی رکھا ہوا ڈپٹی کمشنر کا، جو ڈی سی آفس کے اندر جو چرچ تھا اس کے اندر جو خدمات سر انجام دیتا تھا، اس پادری نے ایک شرارت کی، اور دونوں اس شرارت میں شامل تھے۔ انہوں نے حضرت کے لیے جب کھانا لگایا میز کے اوپر تو اس میں سور کا گوشت بھی رکھ دیا۔ آپ کھانے کی ٹیبل پہ جب تشریف لائے، کرسی پہ آپ براجمان ہوئے، آپ نے پوچھا اس سے کہ کھانے میں کیا کیا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ کھانا شروع فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کھانے میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ نے اپنے نور بصیرت سے جانچ لیا ہو، کیونکہ حدیث بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہے، تو اس نے کہا جی سور کا گوشت۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے۔ اس نے ذراہ تفنن کہا کہ حضرت یہ ایک سے باہر ہے، یہ ایک میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ چادر باندھتے تھے، تہبند باندھتے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنا ہاتھ تہبند کے اندر ڈالا، چلو بنایا، اور اس چلو کے اندر آپ نے پیشاب کیا، اور پیشاب کر کے آپ نے کھانے کے اوپر پھینک دیا۔ پھینک کے آپ نے فرمایا شروع کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو ان سب نے ہاتھ کھینچ لیے، وہ کہنے لگے حضرت یہ تو اب گندا ہو گیا، اب کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جس سے گندا ہوا ہے وہ ایک سے باہر ہے، وہ بھی تو ایک میں شامل ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے حضرت ایک میں تو شامل ہے لیکن حفظ مراتب تو ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی میں نے کہا تھا، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ حرام ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا۔ اصل میں وحدت الوجود جو ہے یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کو یا بالکل نہ جانا جائے یا پھر کسی کامل کی صحبت میں پورا جانا جائے، ورنہ یہ نقصان دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر کے اس سوال کو پھر اگلے لیکچرز کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تو کچھ شخص تھا تو کسی کامل کے پاس رہا کچھ عرصہ، تو وہاں اس نے وحدت الوجود کی تعلیم سنی لیکن پوری طرح ہضم نہیں کر سکا، پوری طرح اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی، تو خانقاہ چھوڑی اور بازار میں گیا۔ اب بازار میں ایک ہاتھی دوڑا ہوا آ رہا ہے، سرپٹ دوڑا ہوا ہے، مست ہوا ہوا ہے۔ ہاتھی کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے کہ راستہ خالی کر دو، ہاتھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ سب لوگ دوڑ رہے ہیں، بازار خالی کر رہے ہیں، وہ شخص وہیں کھڑا ہے بازار کے اندر، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم راستہ خالی کر دو،
ہاتھی کنٹرول میں نہیں ہے، تمہیں روند ڈال لے گا۔ وہ کہتا ہے میں بھی خدا ہوں، ہاتھی بھی خدا ہے، میں بھی خدا ہوں، یہ بھی خدا ہے، اس نے مجھے کیا کہنا ہے، میں سائڈ پہ نہیں ہوں گا۔ وہ کھڑا رہا، ہاتھی نے اسے روندا اور روند کے گزر گیا۔ اب جب روند کے گزرا تو نتیجتاً وہ مر گیا۔ اہل دنیا جو ہیں یہ تو ہمیشہ اہل اللہ کو متون کرنے کا بہانہ تلاش کرتے۔ انہوں نے اس کی میت کو اٹھایا اور اس درویش کے پاس لے گئے اور اسے جا کے کہا کہ حضرت یہ آپ کی غلط تعلیم کا نتیجہ ہے جو آج اس کی موت واقع ہوئی۔ تو اس فقیر نے فرمایا کہ فقیر کی تعلیم کی الف بے بھی اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس مورخ نے اپنے آپ کو بھی خدا بنا لیا، ہاتھی کو بھی خدا سمجھ لیا، تو جو ہاتھی کے اوپر بیٹھا شور مچا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا راستہ خالی کر دو، اس کو غیر خدا سمجھ لیا۔ اگر یہ اس کو بھی خدا سمجھتا تو راستہ خالی کرتا۔ اور پھر مولانا روم اس حقائق سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ جو اوپر بیٹھا آوازیں دے رہا ہے کہ راستہ خالی کر دو، وہ شریعت ہے، وہی شریعت کا رستہ ہے۔ یعنی حفظ مراتب جو چیز بتاتی ہے، جس طرح ہم وحدت الوجود پہ گفتگو کریں گے تو وہ جتنے اشکالات ہیں، جتنے سوالات اہل ظاہر کی طرف سے آتے ہیں کہ وحدت الوجود کو ماننے کا یہ نتیجہ نکل آئے گا، بندہ خدا بن جائے گا، اس سے کوئی حفظ مراتب نہیں رہیں گے، یہ سب سوالات وہ ہیں جو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے۔ اور فقیر نے ان سب سوالات کے جوابات اپنی کتاب موسیات الوجود میں دیے ہوئے۔ ادک ضرور ہے مسئلہ، لیکن جس کو شوق ہو وہ اس کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتا ہے، اور ہم ان سب مباحث کو زیر بحث بھی لائیں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا تصوف اور خانقاہی نظام ایک مملکت پر لاگو ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، یا کیا صوفیاء نے ایک مملکت کو یہ نظام چلانے کے لیے پیش کیا یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تصوف جو ہے بنیادی طور پہ یہ نظام العمل یا نظام زندگی نہیں ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ میں بارہا اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں کہ جو اسلام ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قانون ظاہری اور تزکیہ نفس۔ ایک وہ آپ کے باطن کو ایڈریس کرتا ہے اور ایک وہ آپ کے ظاہر کو ایڈریس کرتا ہے۔ جب وہ آپ کے ظاہر کو زیر بحث لاتا ہے تو اس قانون کو فقہ کہتے ہیں۔ مثلا آپ لوگوں نے ملنا برتنا کس طرح ہے، آپ نے وراثت کس طرح تقسیم کرنی ہے، آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں، یہ جتنے بھی مباحث ہیں ان سب کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے۔ اچھا پھر مثلا آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا وضو ہونا چاہیے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ اور آپ کا دل رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ آپ جب حج کرنے کے لیے جائیں تو احرام باندھیں اور سارا جتنے بھی ارکان ہیں حج کے وہ ادا کریں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب آپ حج کرنے جائیں اور واپس آئیں تو بچے کی طرح معصوم ہو جائیں، یہ تصوف کا مسئلہ ہے، آپ کی اصلاح نفس ہو جائے۔ تو دراصل مملکت چلانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، فقہ ظاہری بھی، فقہ باطنی بھی۔ ظاہر کے امور جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے وہ فقہ ظاہری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور فرد کی اصلاح اور فرد کا جو تزکیہ ہے وہ تصوف کے ساتھ یعنی فقہ باطنی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہوا یہ ہے، جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ جب سیاست کو شریعت سے یا دین سے الگ کر دیا جائے تو پھر چنگیزی رہ جاتی ہے، وہ دراصل وہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تصوف اور فقہ کے درمیان میں اختلاف بھی نہیں تھا، تضاد بھی نہیں تھا۔ سید علی حجویری علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے کشف المحجوب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں تصوف کی حقیقت موجود تھی، یہ نام موجود نہیں تھا۔ آج یہ نام موجود ہے، حقیقت موجود نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو صحابہ تھے، اہل البیت تھے، تابعین تھے، ائمہ متقدمین تھے، وہ صوفی تھے، چاہے وہ کہلواتے نہیں تھے۔ آج لوگ صوفی کہلواتے ہیں لیکن اندر کچھ نہیں۔ تو بنیادی طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی یا آپ کا طرز حکومت تھا، اس میں دونوں چیزیں موجود تھیں،
فقہ ظاہری بھی، فقہ باطنی بھی، یعنی اس میں معاشرے کی اصلاح کے پہلو بھی موجود تھے اور فرد کی اصلاح کے پہلو بھی موجود تھے۔ اکیلے تصوف کو نافذ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا کہ جس طرح نہ آپ کے لیے پانی کافی ہے پیٹ بھرنے کے حوالہ سے، اور نہ صرف روٹی کافی ہے۔ آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ پانی بھی پیتے ہیں، دونوں کی آپ کو احتیاج ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز کفایت نہیں کر سکتی، کیونکہ تصوف جو ہے اس کا فقہ ظاہری کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا معاشرے کے جو قوانین ہیں ان کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں ہے۔ ایک حوالے سے بن جاتا ہے کہ اصلاح نفس، تزکیہ، لیکن بنیادی طور پہ شریعت جو ہے وہ ایک قانون ہے، ایک راستہ ہے، طریقت اس کے اوپر چلنا ہے، حقیقت اس کے حقائق سے آگاہی ہے، اس کی حکمت سے، اور معرفت اس کا نتیجہ ہے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو تصوف ہے بنیادی طور پہ یہ اعمال کے اندر حسن اخلاص پیدا کرنے کا نام ہے، اخلاص فی العمل کا نام تصوف ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو رسومات ہیں وہ تصوف نہیں ہے، وہ تصوف کے نام پہ ایک بیان کردہ لوگوں کا اپنا چھوڑا ہوا شوشہ ہے۔ دین میں جو یہ شدت پسندی ڈالی جا رہی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا موقف بھی نہیں سننا چاہتا، یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور اس المیہ کے ذمہ دار خطباء ہیں۔ عرب کہتے ہیں الناس علی دین ملوک، چھوٹے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ یہ جو مقرر ہیں یہ شعلہ بیانی کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر آگ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ یہاں پہ تصوف کے نفاذ کی ضرورت ہے، کیونکہ صوفی جو ہے وہ جوڑتا ہے اور مولوی کاٹتا ہے، مولوی توڑتا ہے۔ یعنی صوفی جو ہے وہ دیواریں گراتا ہے، پل بناتا ہے، اور مولوی دیواریں کھڑی کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے اور تقسیم در تقسیم کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسالک ختم نہیں ہوں گے، نظریات ختم نہیں ہوں گے، فرقے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جب کوئی بھی شخص اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ فرقوں کو ختم کرے تو وہ ایک نیا فرقہ بنا کے چلا جاتا ہے۔ فرقے نہیں ختم ہوں گے، صرف اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسروں کو جینے کا حق دیں، اور اپنے آپ کو اس درجہ پہ نہ کھڑا کریں کہ یہ آپ سمجھیں کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ آخری سچائی ہے دنیا کی۔ لوگوں کے لیے گنجائش چھوڑیں، اور جب لوگوں کے لیے آپ گنجائش چھوڑیں گے تو پھر شدت پسندی کم ہوگی۔ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ۔ قدیم جو ہمارے علماء تھے، فقہاء تھے، ان کے اندر بھی اختلاف موجود تھا، لیکن وہ اختلاف علمی تھا۔ یعنی یہاں پہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ فرقوں کو ختم کیا جائے، اس بات کی بھی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ مسالک کو بالکل معدوم کر دیا جائے۔ نہ یہ معدوم ہوئے ہیں، نہ انہوں نے معدوم ہونا ہے، انہوں نے اسی طرح ہی ایگزسٹ کرتے رہنا ہے۔ اصل بات اس کی، اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ اختلاف کی وجہ علمی ہے، تو اس کو اختلاف علمی رہنے دیا جائے، اس کو اختلاف برائے اختلاف نہ بنایا جائے۔ یہاں بھی حسد کی صفت جو ہے وہ ہمیں خراب کر۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی گروہ کی مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے اوپر الزام تراشی کرنا شروع کر۔ اور ہمارے ہاں ہر مسلک دوسرے مسلک کے اوپر الزام لگاتا ہے، ہر مسلک دوسرے مسلک کے اوپر الزام تراشی سے کام لیتا ہے، ایسی چیزیں دوسرے کے منہ میں ڈال دیتا ہے کہ جو اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، نیتوں کے فیصلے کرتے۔ چلیں کسی سے اختلاف علمی اپنی جگہ پہ بجا، لیکن نیتوں کے فیصلے تک کرتے ہیں، اگلے کی نیت کو چھان کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کی نیت سے یہ مراد، اس کی نیت سے یہ مراد ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، اور اس کا حل وہی ہے کہ جو صوفیاء نے پیش کیا تھا کہ تصوف کی جو تعلیم ہے وہ اس کو قبول کیا جائے، محبت کی تعلیم جو ہے اس کو عام کیا جائے، اور اختلاف علمی جو ہے اس کو اختلاف علمی رہنے دیا جائے۔ جب آپ اس درجہ پہ بچوں کو تعلیم دیں گے کہ بھئی اختلاف جو ہے نا وہ ترجیح کا اختلاف ہے، اس میں بھی حق ہو سکتا ہے جو دوسرے کے پاس موجود ہے،
لیکن اس جگہ پہ اس درجہ پہ جب تعلیم دی جائے گی تو پھر وہ دکانداری قائم نہیں رہے گی۔ یہ جتنے بھی سوالات دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے اوپر بالتفصیل گفتگو کریں گے، ایک ایک کو الگ الگ لے کے۔ سر دست اتنا ہی کافی ہے، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔